اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، آج ہم سائیکالوجی 4th ایئر کی کلاس میں نفسیاتی پیمائش سائیکومیٹرکس کا چیپٹر سٹارٹ کریں گے۔ سائیکومیٹرکس کا جو چیپٹر ہے، سائیکومیٹرکس یا نفسیاتی پیمائش سے کیا مراد ہے؟ نفسیاتی پیمائش سے سائیکومیٹرکس سے مراد نفسیاتی آزمائش کی مدد سے فرد کے ذہنی اعمال اور کردار کا جائزہ لینا ہے۔ ہم نفسیات کی ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں کہ نفسیات جو ہے وہ سائنس کی وہ شاخ ہے جس کے ذریعے سے ذہنی اعمال اور کردار کا سائنسی انداز میں جائزہ لیا جاتا ہے۔ تو جب ہم فرد کے ذہنی اعمال اور کردار کی جانچ کرنے کے لیے نفسیاتی آزمائشیں استعمال کرتے ہیں تو اس کو ہم نفسیاتی پیمائش کہتے ہیں۔ نفسیاتی آزمائش کے لیے ہمیں جو ہے بیہیورل سیمپل لینا پڑتا ہے، کرداری نمونہ لینا پڑتا ہے، اور اس کی مدد سے ہم فرد کے کردار کی اسیسمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور فرد کے کردار کے بارے میں پیش گوئی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جو آزمائش کی جاتی ہے یا ٹیسٹنگ کی جاتی ہے، ٹیسٹنگ کوئی صرف یہ نہیں ہے کہ بھئی جو ہے سائیکالوجی میں ہی کی جاتی ہے، بلکہ دوسرے سبجیکٹس میں بھی جو ہے ٹیسٹنگ کا جو طریقہ ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زراعت میں جو ہے جو سوائل سائنسز والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جو ہے زمین کو چیک کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے اس پہ کون کون سی فصلیں لگائی جا سکتی ہیں، اس زمین میں کون سے کیمیکل اور انگریڈینٹس موجود ہیں اور وہ کن فصلوں کے لیے بہتر ہوں گے، اور زمین کی زرخیزی کا لیول بھی جو ہے وہ بھی ہمیں اس ٹیسٹنگ سے پتہ چلتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹرز جو ان سے ہیں بعض اوقات ان کو جو ہے بیماری کی تشخیص میں جو ہے وہ خون کے بلڈ ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں، اور ان بلڈ ٹیسٹوں کی مدد سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سا کیمیکل جو ہے وہ بڑھ گیا ہے اور وہ کون سی بیماری کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ ٹیسٹنگ جو ہے وہ ہم نفسیات میں جو ہے وہ صرف کردار کے جاننے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ نفسیات کے علاوہ بھی دیگر شعبوں میں جو ہے ٹیسٹنگ کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ جسٹ لائک ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم جو ہے کپڑا ناپنے کے لیے میٹر راڈ استعمال کرتے ہیں، یا یہ ہے کہ ہم سبزی وغیرہ جو ہے اس کو کلو گرامز میں تول کے لیتے ہیں، تو اسی طرح سے یہ بھی ایک اسکیل ہے جس کی مدد سے ہم فرد کے کردار کی جانچ کرتے ہیں، کردار کو اسیس کرتے ہیں کہ فرد کا کردار جو ہے وہ کیسا ہے۔ ٹھیک ہے، کردار کا جائزہ لیتے ہیں کہ وہ نارمل جو ہے رینج میں آتا ہے یا اب نارملٹی کی طرف جو ہے اس کا جھکاؤ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک جو ہے ماہر نفسیات جو ہے جس کا نام فری مین ہے، اس نے اپنی کتاب سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ میں نفسیاتی آزمائش کی جو تعریف ہے وہ ان الفاظ میں کی ہے کہ اس سے مراد وہ معیاری پیمانہ ہے جو فرد کی شخصیت اور کردار کے ایک یا ایک سے زیادہ پہلوؤں کی لفظی یا غیر لفظی انداز میں معروضی پیمائش کرتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ کہ نفسیاتی آزمائش وہ معیاری پیمانہ یا اسکیل ہے جس کی مدد سے ہم فرد کی شخصیت یا کردار کے ایک یا ایک سے زیادہ پہلوؤں کی لفظی یا غیر لفظی انداز میں معروضی پیمائش جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ نفسیاتی آزمائش کا اگر پھر اس لحاظ سے نفسیاتی آزمائش کا اس لحاظ سے دیکھا جائے مقصد اس کا جو ہے فرد کے کردار کی تشخیص بنتی ہے، اور اس کے فرد کے کردار کے بارے میں ہم پیش گوئی کر سکتے ہیں۔ پیش گوئی کا کیا مطلب ہے؟ پیش گوئی کا مطلب ہے کہ فرد جو سا ہے اس کے کردار میں پائے جانے والے جو پوٹینشیلز ہیں ان کا ہمیں پتہ چل سکتا ہے، اور اس کی مدد سے ہم اس کے مستقبل کے کردار کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ آج اگر جو ہے کوئی کوالٹی اس میں پائی جاتی ہے تو آگے چل کے اس کوالٹی کی بیس پہ وہ آگے کیا کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن جس کو APA بولا جاتا ہے، امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن، اس کے مطابق جو ایک معیاری نفسیاتی آزمائش ہے اس میں درج ذیل خصائص کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، جس میں سب سے پہلے جو ہے اسٹینڈرڈائزیشن یا معیاریت کی بات ہم کرتے ہیں، دوسرے نمبر پہ معروضیت کی بات کرتے ہیں، معروضیت کو ہم آبجیکٹیوٹی بھی کہتے ہیں، اور پھر اعتباریت یا جو ہے ریلائبلٹی کی بات کی جاتی ہے، اور معقولیت جو ہے وہ ایک معیاری نفسیاتی آزمائش کی چوتھی جو ہے وہ خصوصیت ہے، اور معقولیت کو ہم انگلش میں ویلیڈیٹی کہتے ہیں۔
اب ہم ون بائی ون ان کا جائزہ لیں گے کہ یہ جو خصائص ہیں یہ کون کون سی ہیں، اور یہ جو ہے یہ ایک سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں جو ہے کے لیے کیوں ضروری ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم جو ہے نا آج ہم معیاریت کے بارے میں پڑھیں گے، اور معیاریت کو دیکھیں گے جس کو انگلش میں کیا کہا جاتا ہے، اسٹینڈرڈائز. آج ہم معیاریت یا اسٹینڈرڈائزیشن کے بارے میں پڑھیں گے. معیاریت جو ہے وہ کسی بھی نفسیاتی آزمائش کی بنیادی اور پہلی خصوصیت ہے. اس کو جو ہے نفسیاتی آزمائش کی تعریف کا بھی حصہ بنایا گیا ہے. کسی بھی آزمائش کو ہم معیاری کب کہہ سکتے ہیں، جب آزمائش کو ایڈمنسٹر کرنے کا طریقہ، یعنی اس کو آزمائش کے جو استعمال کا طریقہ ہے اور اس سے جو ہے خام سکورز حاصل کرنے کا اور سکورز کی وضاحت کرنے کے لیے جو ہے ایک جو ہے نا جس کو کہتے ہیں کہ سیم اگر طریقہ کار یوز کیا جائے، یکساں طریقہ کار استعمال کیا جائے، تو پھر ہم اس کو جو ہے اس آزمائش کو معیاری کہہ سکتے ہیں. جب ہم کوئی بھی آزمائش جو ہے وہ کسی بھی فرد کے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کو جو ہے اس کے لیے خاص ٹرم بولی جاتی ہے ایڈمنسٹر کرنا. سائیکولوجیکل ٹیسٹ کو ایڈمنسٹر کرنا. ہم امپلیمنٹ نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے کہ ہم سائیکولوجیکل ٹیسٹ ایڈمنسٹر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب ہم سائیکولوجیکل ٹیسٹ کو ایڈمنسٹر کریں گے تو اس کی بیس پہ جو ہمارے پاس را ڈیٹا آئے گا اس کو ہم خام سکور کہیں گے، اور اس خام سکور کی مدد سے ہم سکورز کی وضاحت کریں گے. اور اگر جو ہے ہر بچے کی فرد کے جو ہے کردار کی جانچ کرتے ہوئے ہم مختلف طریقے سے سکورز کی جانچ کریں گے تو پھر جو ہے آزمائش میں معیاریت برقرار نہیں رہے گی. اگر ہم جو ہے ایک سیم طریقہ رکھیں گے سکورز سے جو ہے سکورز کی وضاحت کے لیے تو پھر جو ہے معیاریت برقرار رہے گی. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ہے مطلب جب ہم ٹیسٹ کو ایڈمنسٹر کر رہے ہیں تو ٹیسٹ کو ایڈمنسٹر کر کے ہم معیاریت کو برقرار رکھ سکتے ہیں. تو وہ ایڈمنسٹر کرتے ہوئے کیسے ہم جو ہے مطلب ٹیسٹ کو جو ہے مطلب معیاریت کو برقرار رکھیں گے. اس کے لیے جو ہے سیم ہدایات جو ہے سیم انسٹرکشنز پہ عمل پیرا ہونا پڑے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ زبانی جو ہے انسٹرکشنز دینے سے گریز کیا جائے، بلکہ تحریری انداز میں جو ہے نا وہ انسٹرکشنز ہونی چاہیے. کیونکہ جو ہے اگر جو ہے ہم زبانی انسٹرکشنز دیں گے تو ہر فرد کو مختلف طرح کی انسٹرکشنز ملیں گی، اور جب انسٹرکشنز مختلف ہوں گی یا ان میں تھوڑا بہت فرق آ جائے گا تو پھر ہم کرداری نمونے کی آپس میں کرداری نمونہ جو ان سا ہے وہ معیاری انداز میں جو ہے وہ جج نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے سیم انسٹرکشنز جو ان سی ہیں نا وہ ہونی چاہیے. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ گھر میں کوئی بھی جو ہے مطلب گیجٹ لے کے آتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کوئی الیکٹرانک گیجٹ لے کے آتے ہیں یا بچوں کے ٹوائز لے کے آتے ہیں تو ان ٹوائز کے ساتھ جو ہے انہوں نے انسٹرکشنز کارڈ دیا ہوتا ہے. اس کے اکارڈنگلی ہم جو ہے مطلب اسمبل کریں یا اس کے اکارڈنگلی اس کو یوٹیلائز کریں تو وہ چیز ٹھیک چلتی ہے. اور اگر ہم جو ہے اپنے ڈفرینٹ طریقے سے کریں گے تو وہ چیز جو ہے اتنے ہو سکتا ہے ٹھیک چلے، ہو سکتا ہے نہ بھی چلے. تو اس لیے یہ ہے کہ جب ہم نے فرد کے کردار کو جو ہے وہ جانچنا ہے تو اس کے لیے جو آزمائش بھی بنائی گئی ہے اس کی معیاریت اسی وقت برقرار رہے گی جب جو ہے سیم کائنڈ کی انسٹرکشنز ہوگی. اب سیم کائنڈ کی انسٹرکشنز دینے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، نارمز وضع کرنے پڑتے ہیں. نارمز کس کو کہتے ہیں؟ نارمز کہتے ہیں اوسط کارکردگی کو. جو ہے مینٹل ایج یا ذہنی عمر کے نارمز کی بات کر رہے تھے. جب ہم ان نارمز کو استعمال کرتے ہیں تو بعض اوقات اس کا ایک سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ جو ہے بچے کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اس کے جسمانی گروتھ بھی سیم نہیں ہوتی ہر پیریڈ میں. ٹھیک ہے، اس کی پری نیٹل ڈیولپمنٹ جو ان سی ہے وہ زیادہ تیز ہوتی ہے، جب بچپن کے دور میں بھی زیادہ تیز ہوتا ہے، پھر جو ہے وہ درمیان میں تھوڑی کم ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے پھر تیز ہو جاتی ہے، اور جوانی کے بعد جو ہے اس کا جو ہے بلوغت کے بعد جو ہے اس کے وہ مزید پروسیس لوڈ ہونا ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے جو اس کی ذہنی جو صلاحیتیں ہیں یا مینٹل ڈیولپمنٹ ہے وہ بچے کی شروع میں بہت تیز ہوتی ہے، شروع کے سالوں میں.
ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ درمیان میں 6 سے 8 سال کی عمر میں تقریباً جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں کہ بھئی اتنی زیادہ تیزی سے نہیں بڑھ رہی ہوتی، جبکہ جو ہے پھر بلوغت تک جو ہے اس میں تیزی آ جاتی ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ کیونکہ یہ سارے درجے جو ان سے ہیں وہ یکساں نوعیت کے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اس لیے خامس کورس کا جو مفہوم ہے وہ ایک جیسا ہر سال جو ہے وہ ایک جیسا نہیں رہتا. دوسرے ہیں گریڈ نارمز. گریڈ نارمز جو ان سے ہیں وہ کلاس یا گریڈ کے حوالے سے بنائے جاتے ہیں، اور اس میں جو ہے بچے کے کردار کو اس کی کلاس کے حوالے سے جج کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ 100 بچوں کی کلاس ہے تو ہم دیکھیں گے کہ بھئی جو 100 بچے ہیں ان میں سے جو ہے مطلب پہلے نمبر پہ کون سا بچہ ہے، دوسرے نمبر پہ کون سا ہے، تیسرے نمبر پہ، اور جو ہے اس طریقے سے جو ہے پوزیشن وائز جو ہے ہم بتا دیتے ہیں. یہ طریقہ کار جو ہے یہ پسند تو بہت کیا جاتا ہے، لیکن اس میں بھی تھوڑے سے ڈرا بیکس ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ طریقہ جو ان سے ہم ان مضامین کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جو تمام کلاسوں کو پڑھائے جائیں. کچھ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ کالج میں جب ہم آ جاتے ہیں تو کمپلسری سبجیکٹس کے ساتھ ساتھ کچھ اختیاری مضامین بھی ہوتے ہیں، اور اختیاری مضامین جو ہیں اور کچھ سبجیکٹ ایسے ہیں جو ہے بہت زیادہ جو ہے ان کو نہیں پڑھایا جاتا، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ مضامین جو ان سے ہیں ان کا نصاب زیادہ ہوتا ہے اور کچھ کا جو ہے سلیبس کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور بعض کا جو ہے سبجیکٹ وائز اگر دیکھا جائے تو تمام سبجیکٹس ایکول امپورٹنس کے نہیں ہوتے، کچھ زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں یا کچھ کو ہم زیادہ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں، کچھ کو کم اہمیت دے رہے ہوتے ہیں. اس لیے یہ ہے کہ بھئی گریڈ نارمز کے حوالے سے اب ایک بچہ جو ان سا ہے وہ انگلش میں ٹاپ کرتا ہے اور ایک بچہ جو ان سا ہے وہ اسلامیات میں ٹاپ کرتا ہے، تو دونوں جو ان سے ہیں وہ سیم جو ہے جو ہے وہ ان کا بیہیویئر جو سیمپل ہے وہ سیم نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے ترتیبی معیار آ جاتا ہے جس کو آرڈینل اسکیل کہا جاتا ہے. یہ بھی نشوونما کے حوالے سے جو ہے ہم معیار بناتے ہیں. اس میں کیا ہے کہ دیکھا جاتا ہے بچوں کی نا روزانہ کی بنیاد پہ بچوں کی جو ہے ڈیولپمنٹ کا لیول چیک کیا جاتا ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ اوسطاً ایک بچہ کتنی عمر میں بیٹھنا شروع کرتا ہے، کتنی عمر میں رینگنا شروع کرتا ہے، کتنی عمر میں چلنا شروع کرتا ہے، اور کتنی عمر میں دوڑنا بھاگنا شروع کرتا ہے. اور اس کی مدد سے جو ہے یہ معیار بنایا جاتا ہے. اس کی مدد سے ہم جو ہے نا بچے کی جو موٹر ایکٹیویٹیز ہیں ان کی بیس پہ جو ہے ہم بتا سکتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ جو ان سا ہے وہ اس کی گروتھ ڈیلے ہو رہی ہوگی تو ہم جو ہے اس کا ہمیں پتہ چل جائے گا اور ہم جو ہے اس چیز کو جو ہے سبسائڈ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ 3 جو ہے معیار ڈیولپمنٹل نارمز کے حوالے سے بیان کیے جاتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے جو دوسرا نارم ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ود ان گروپ نارم. ود ان گروپ نارم جو ہے وہ کیا ہے، ود ان گروپ نارم میں فرد کی کارکردگی کا موازنہ اس کے مخصوص گروپ کے حوالے سے کیا جاتا ہے اور اس سے نارمز وضع کیے جاتے ہیں. یعنی جس گروپ سے فرد تعلق رکھتا ہے اس کو ریلیٹیو گروپ یا متعلقہ گروہ کہا جاتا ہے، اور اس متعلقہ گروہ کے لیے جو نارمز وضع کیے جاتے ہیں تمام نفسیاتی آزمائشوں میں ود ان گروپ نارمز جو ہیں وہ وضع کرنے کے لیے ہم مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں. مرکزی رجحان کی پیمائش کا طریقہ، معیاری انحراف کا طریقہ، باہمی ربط کا طریقہ، پرسنٹائل کا طریقہ، ٹھیک ہے. تو آج ہم نے جو نفسیاتی آزمائش ہے اس کی پہلی جو خصوصیت ہے جس کو معیاریت کہا جاتا ہے اس کو تفصیل سے جان لیا. اب نیکسٹ ٹائم جو ہے ہم معروضیت کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے.